بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو ہمارے معاشرے کے سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ کریکٹر کے بارے میں ہے، اور اس کا نام ہے باپ، فادر، والد صاحب۔ اس کریکٹر کو ہمارے معاشرے میں نہ اتنی پذیرائی ملتی ہے اور نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کے اوپر قصیدے لکھے جاتے ہیں، نظمیں لکھی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا جاتا ہے، اور سب تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن باپ کو اس پورے پروسیس میں ہمیشہ اگنور کر دیا جاتا ہے۔ دعا کے لیے دو ہاتھ اٹھتے ہیں نا، تو ایک ہاتھ ماں ہے، ایک ہاتھ باپ ہے۔ ماں کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ خاموش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے، اور باپ کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ خاموش ہوتی ہے، اور دونوں میں بڑا ذرا فرق ہے۔ یہ فرق محبت کا نہیں ہے، یہ فرق اظہار کا ہے، اور اسی فرق کو ہم آج اس ویڈیو کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی بدلاؤ کا سبب ضرور بنے گی، خصوصی طور کے اوپر اگر آپ کی اپنے باپ سے نہیں بنتی یا باپ کی بچوں سے نہیں بنتی۔ ماں اپنی محبت بول کے بتا دیتی ہے، باپ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی جا رہے ہیں اسٹیشن پہ، کسی اور شہر جا رہے ہیں، اور ماں آپ کو روتی ہے، گلے لگاتی ہے، چومتی ہے، اور باپ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ سامان اٹھا کے رکھوا رہا ہوتا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے گاڑی ہے نا ٹائم پر چلی جائے، گھر پہنچ جاؤ نا تو مجھ کو بتا دینا۔ یہ باپ کی محبت کا اظہار یہی ہے۔ ماں آپ سے پوچھتی ہے بیٹا آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، باپ بولتا ہے گاڑی میں پیٹرول ہے نا، آئل چینج کروا لیا تھا، گھر پہ ٹائم پر پہنچ گئے ہو، اسکول سے ہی چل رہی ہے، زندگی سے ہی گزر رہی ہے۔ یہ اس کا آئی لو یو کہنا ہے، اس کے محبت کا اظہار ہے۔ ماں رو کے اپنی محبت جتا دیتی ہے، باپ نہیں روتا۔ ماں اس لیے روتی ہے تاکہ آپ کو رونا نہ پڑے، اور باپ اس لیے نہیں روتا کہ آپ مضبوط بن سکیں۔ ماں بولتی ہے بیٹا تھک گئے ہو، آرام کر لو، باپ بولتا ہے تھوڑا سا اور چل لو، منزل بہت قریب ہے۔ ماں اور باپ جو آپ کو تیار کر رہے ہیں، دونوں کی فلسفی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماں اس لیے فکر مند ہوتی ہے کہ آپ کا آج اچھا گزر جائے۔ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، آپ سو گئے ہیں، آپ نے نہا لیا ہے، آپ دوستوں سے مل لیے ہیں، آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کا یہ ہو گیا ہے، آج آپ کا آرام سے گزر جائے۔ ماں بولتی میری زندگی میں میرے بچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ شیرنی بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ باپ کی یہ فلسفی ہے ہی نہیں سرے سے۔ باپ بولتا ہے میں اپنے بچے کو اس دن کے لیے تیار کر رہا ہوں جس دن میں نہیں رہوں گا۔ اس کی ساری ایکسپیکٹیشن آپ کے ساتھ اس دن سے شروع ہوتی ہیں جس دن وہ مر جائے گا۔ ماں کی ایکسپیکٹیشن آج کے لیے بولتی ہے آج میرے جیتے جی میرے بچے کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ باپ بولتا ہے میں آپ کو اس قابل چھوڑ کے مر جاؤں، جب مروں تو آپ کو اس قابل بنا جاؤں کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ ماں بولتی ہے آپ کو آج کھانا مل جائے، باپ بولتا ہے آپ اپنا کھانا خود ارن کر سکو، 10,000 دوسرے لوگوں کو بھی کھلا سکو جب میں دنیا میں نہ رہوں۔ ماں بولتی ہے آج آپ کو گھر میں سکون مل جائے، باپ بولتا ہے آپ ایسا گھر بناؤ جہاں پہ آپ خود بھی سکون سے رہو، باقی بہت سے لوگوں کو لیے سکون کا سامان مہیا کر سکو۔ میں آپ کو بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں باپ کے اوپر، آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایکسرسائز کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ آپ باپ کی زندگی کا حساب لگا لیں کہ اس نے کتنے پیسے کمائے، اور پرسنٹیج دیکھ لیں کہ اس میں سے کتنے پیسے کتنی پرسنٹیج اپنے اوپر لگائی تھی۔ گھر کا بجلی کا بل آیا ہوگا، گیس کا بل آیا ہوگا، پانی کا آیا ہوگا، گھر میں گروسری کے پیسے دیے ہوں گے، ماں کو پیسے دیے ہوں گے، آپ کی اسکول کی فیس دی ہوگی، آپ کی کالج کی فیس دی ہوگی، آپ کی یونیورسٹی کی فیس دی ہوگی، کچھ کیسز میں آپ کی شادی کرائی ہوگی، آپ کے بچوں کے لیے تحفے لے کر آئے ہوں گے۔ آپ یہ کیلکولیٹ کریں گے نا تو یقین جانیے اب 10% سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب اس نے 30 40 50 سال کی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کو 10% سے زیادہ آپ سے خرچ نہیں کیا، 90% آپ کے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اس سے شکایت ہوتی ہے، اور آپ کے پاس لٹمس ٹیسٹ ہے جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کو پرکھنے کا، جانچنے کا، سمجھنے کا۔ آپ کو جب بھی کوئی بڑی خوشخبری ملے گی آپ پہلا فون ماں کو کریں گے، امی امی میں پاس ہو گیا۔ اور جب بھی کوئی زندگی مسئلہ آئے گا پہلا فون باپ کو ہوگا، اب ابو ابو وہ نا فیس ڈیو ہے۔ فیس ڈیو کا فون ماں کو کیوں نہیں کرتے؟ ابو وہ نا پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ بینک اکاؤنٹ کھلوا دیجئے، وہ فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کتنا ہی بڑا دنیا کا مسئلہ ہو جائے یہ شخص گھر پہ آ کے مجھے پیٹ دے گا لیکن یہاں سے کم چھڑا کے لے جائے گا۔ تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ بچے جب بولتے ہیں کہ یہ یوں نہیں ہوتا، وہ یوں نہیں ہوتا، فلاں یوں نہیں ہوتا، تو میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ بولتا ہے بھیا میں تمہیں ایک ہی دعا دیتا ہوں کہ تمہیں تمہاری ماں جیسی بیوی مل جائے تاکہ تمہیں اس جو جھیلا ہے نا میرے اس سے گزر سکو، پتہ چل سکے کہ تمام چیزیں کس طریقے سے مینیج ہوتی ہیں۔ وہ عبداللہ سے بات ہو رہی ہے، وہ کہنے لگا کہ مجھے نا گھر کے کھانوں کا بڑا شوق تھا، تو اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا اللہ پکانے والی مل جائے۔ دعا قبول ہو گئی لیکن میں کھانا بولنا بھول گیا۔ اب سمجھیے آپ کو، اور آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ بڑے معصوم ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں، آج اپنے ابو کو فون کر لیجئے اور فون کر کے یہ بولیے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میں پالا پوسا،
تمام چیزیں گھر کے اوپر لے کر آئے، گروسری مدد کی، باقی چیزیں مدد کی، آپ کا شکریہ۔ آپ یقین جانیے آپ فون رکھیں گے تو وہ شخص رو پڑے گا۔ وہ ٹرین میں دور کھڑا ہوتا ہے، آپ کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ دور اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے آنسو آپ کو نظر نہ آ سکیں، تاکہ آپ کا دل چھوٹا نہ ہو، بڑے مضبوط دل سے سفر کے اوپر جا سکیں۔ آپ شادی میں دیکھا کریں، اسٹیج کے اوپر ہر گیرا گیرا نتھو گیرا آ کے تصویریں کھنچوا رہا ہوتا ہے دلہا دلہن کے ساتھ، ماں گھوم رہی ہوتی ہے، سب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئے ہوتے ہیں۔ وہ واحد شخص جو بیوٹی پارلر نہیں جاتا یا کوئی میک اپ نہیں کرتا یا سجاوٹ کا بھی خیال نہیں رکھتا ہوتا ہے باپ، وہ دور کونے میں سفید شلوار قمیض بیٹھے ہوئے سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی جا کے اس کو ٹچ بھی کرتا ہے، بولتا ہے السلام علیکم، بولتا ہے بھائی سب خیریت ہے، کھانا صحیح مل گیا، کھانا ٹھنڈا تو نہیں تھا، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کو صرف اور صرف اس فکر اس بات کی کہ انتظامات ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کو کھانا مل جائے، رخصتی آرام سے ہو جائے، بولتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ اس کے سر کے اوپر نا ایک مشن سوار ہوتا ہے، ایک پریشانی سوار ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جلدی ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اب بولتے ہیں یار ابا کو ہمیشہ جلدی لگی رہتی ہے، ابھی تو شادی پر آئے، اپنی شادی ہے، 2-3 گھنٹے اوپر ہو جائیں، کیا ہو جائے گا، ان کو کیا لگا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں سب گھر پہنچ جائیں، کھانا ہو جائے، کوئی بے مزگی نہ ہو، کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، کوئی کسی چیز کے اوپر اور کچھ نہ ہو جائے۔ جب والد صاحب گھر پر آتے ہیں نا اور آپ ان سے پوچھتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، فیس کا مسئلہ ہے، گھر کا کرایہ ڈیو ہے، کوئی اور کام ہے، کسی اور جگہ زندگی پھنسی ہوئی ہے، وہ بس مسکرا دیں گے۔ اب یقین جانیے یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ باپ کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس کے پیچھے چھپی جو محبت ہے نا، وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ تو اس مسکراہٹ کے پیچھے جو محبت ہے، جو وہ کام کرتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسکرا رہا ہے تاکہ آپ تک وہ پریشانی وہ مسئلہ نہ پہنچے، اس سے بڑی باپ کی محبت کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اور جو مسکرانے کا جھوٹ بول رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹ اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں اگر آنکھ ہوتی ہے نا، جس سے آپ دیکھتے ہیں دنیا کو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باپ اس آنکھ کی یہ پلک ہوتا ہے۔ یہ پلکیں جب تک رہتی ہیں نا، ان کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، جس دن کسی کی پلکیں ختم ہو جائیں تو آپ کی آنکھ بے معنی ہو جاتی ہے، آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، آنکھوں کا گزارا نہیں ہے پلکوں کے بغیر۔ تو کوشش کیا کریں کہ تھوڑا ٹائم باپ کے ساتھ گزار لیا کریں، اسے سمجھ لیا کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ باپ کے کریکٹر کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور کل آپ نے بھی باپ بننا ہے۔ ماں کی محبت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ کی محبت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب بچہ باپ بنتا ہے، لیکن بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو بولتا ہے میرے ابو بڑے اچھے ہیں، دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ جب وہ 6 سال کا ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ ابو اچھے تو ہیں، غصے کے بہت تیز ہیں۔ جب وہ 10-15 سال کا ہوتا ہے تو بولتا ہے ابو کو میری بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، امی سے بولتا ہے امی یہ بنوا دو، یہ بنوا دو، یہ بنوا دو۔ 18 سال کا ہوتا ہے تو بولتا ہے اس شخص کے ساتھ گزارا ہی ممکن نہیں ہے، امی نے اس سے گزارا کیا کیسے اس شخص کے ساتھ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 25 سال کا ہوتا ہے، بولتا ہے ہمارے راستے جدا جدا ہیں، یہ اولڈ جنریشن ہے، ہم نیو جنریشن ہے، ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے، یہ جو اپنا کر رہا ہے اس کی فلاسفی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ 35 سال کا ہوتا ہے جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں، 40 سال کا ہوتا ہے تو بولتے ہیں نہیں یار کچھ بھی ہے، باپ نے کسی طرح پال تو لیا۔ 50 سال کا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار باپ نے صحیح پال دیا، بہت ساری چیزیں وہ صحیح بولتا تھا آج یاد آ رہی ہیں، لیکن تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، جو ساری باتیں سکھا رہا ہوتا ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اسپیشلی آپ کے والد صاحب ہیں، تو آپ آج ہی ان کو فون کیجئے، انہیں بولیے آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے بتائیے گا، بول دیجیے گا جی، بولے کیوں کر رہے ہو، تو بولیں گے کہ جی مجھے ذیشان بھائی نے بولا تھا کہ آپ کو شکریہ ادا کر دو، اور وہ آپ کی بات ٹال دیں گے، بولیں گے ہاں ہاں چل بتا کیا ہوا۔ آپ شکریہ بولیں گے، آپ بولیں گے ان کو آئی لو بولیں گے سب خیریت تو ہے، گاڑی تو نہیں مار دی، کچھ اور تو نہیں کر دیا، یہ ان کی محبت کا اظہار ہے۔ اب بولیں گے کچھ نہیں ہوا، آپ کو صرف شکریہ کہنا تھا، اور مجھے کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ یہ ریلیشن شپ کے اوپر میں بہت ساری کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، ایڈوائزز بھی دیتا رہتا ہوں، کچھ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز بھی ہیں، اس میں میں نے پوری ماسٹر کلاس بھی بنائی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو لنک دے رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس سے آپ کی زندگی کو اثر پڑا نہیں پڑا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔